اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 10 میں، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، اس آیت کی تشریح کرتے ہیں یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے، راستے میں انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہاں ندا غیبی نے ان کا استقبال کیا اور یہ نبوت سے سرفراز کر دیا گیا اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ان کو سونپ دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 11 میں، قوم فرعون کے پاس کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ شعراء آیت نمبر 12 میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ شعراء آیت نمبر 13 میں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں اس خوف سے کہ وہ نہایت سرکش ہے، میری تکذیب یعنی جھٹلائیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ تبع خوف انبیاء کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ بول نہیں سکتے تھے، یا اس طرف کے زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی، جسے اہل تفسیر بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیج اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرما کہ میرا معاون و مددگار بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 14 میں، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں یہ اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، اور مقتول قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعہ پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے، اس لیے یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 15 میں، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ، میرا پیغام ان کو پہنچاؤ، تمہیں جو اندیشہ لاحق ہے ان سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ آیت سے مراد وہ دلائل ہیں جن سے ہر پیغمبر کو آگاہ کیا جاتا ہے، یا وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے ید، بیضا اور عصا، یعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہے گا ہم سن رہے ہوں۔